میں علامہ کوکب نورانی صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس معاملے پر ان کی کیا رائے ہے کہ اس طرح کے ٹی وی شوز یا پروگرام مذہبی نوعیت کے وہ کس کے سپرد کرنے چاہیے، اور جن کے سپرد ہو رہے ہیں نہ ادارے کچھ کر رہے ہیں نہ مالکان کچھ کر رہے ہیں، بلکہ یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ایسے مزید پروگرام گفتگو کے پیش ہوں گے، آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے آپ کی اس جرأت پر، آپ کی اس گفتگو پر دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اجر عطا کرے۔ آپ نے جوان مردی کا مظاہرہ کیا، حق گوئی کا سے کام لیا۔ میرے ساتھ ہوا، آپ کے اس اسٹیج پر ہوا، آج شام کو ہوا، مجھے اٹھ کے جانا پڑا۔ اچھا، بات یہ ہے جس ملک کا صدر خود یہ کہے کہ سود کی گنجائش نکالو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر سے سب یہی چاہتے ہیں۔ اور کیوں چاہتے ہیں؟ بیرونی امداد کے لیے اور ان کے دباؤ میں آ کر۔ وہ حمزہ علی عباسی اپنے نام پر ہی غور کر لیتا۔ حمزہ کس کا نام ہے؟ اللہ۔ علی کس کا نام واہ ہے؟ واہ۔ عباسی کس کی نسبت سے کہلاتا ہے؟ اگر یہی غور کر لیتا تو شاید اتنی جرأت نہ کرتا۔ ایسے دریدہ دہن، دریدہ دہن کا مطلب جس کا منہ پھٹا ہوا ہے، اس نے اگر یہ بکواس کی ہے اور پیمرا اس پر کوئی نوٹس نہیں لیتا تو پھر اس قوم کی غیرت زندہ ہے۔ اللہ۔ مسلمان ایسے جملے نہ سن سکے ہیں نہ سنیں گے۔ اگر قانون کوئی فیصلہ نہیں کرے گا، مسلمان خود فیصلہ کرے گا۔ کیوں کہ فوج کا کوئی راز، ہماری پاک افواج محترم ہے، ہمیں بہت پیاری، ان کے ہاں قانون ہے کہ فوج کا کوئی راز کوئی فوجی اگر آؤٹ کرتا ہے آن دا اسپاٹ، اسی مقام پر اس کو گولی مار دی جائے۔ یہ ہماری فوج میں قانون ہے۔ ٹھیک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے نبی کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کیا؟ اور پھر یہ پاکستان کے آئین میں شامل ہے، شناختی کارڈ کے فارم میں، پاسپورٹ کے فارم میں۔ اس کے بعد اس کو اتنی جرأت کیوں ہوئی؟ اگر اس کے پس پشت کوئی اور ہے، وہ بے نقاب ہونا چاہیے۔ اور حکمران اور ادارے، خاص طور پر ٹی وی مالکان، ایسے لوگوں کو لا رہے ہیں جو دین سے دور کرنے کے لیے اختراعات، نئی نئی باتیں نکال رہے ہیں۔ ہم مسلمان یہ جانتے ہیں ختم نبوت کو نہ کل خطرہ تھا، نہ آج ہے، نہ کل ہوگا، لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہو سکتا۔ ہماری غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرے گی۔ ہم بڑے امن پسند ہیں، ہم تو لوگوں کو نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں، ہم تو نبی پر درود و سلام پڑھنا سکھاتے ہیں۔ دہشت گردی، بارود، بنیاد پرستی، انتہا پسندی یہ ہمارے شیوے نہیں ہیں۔ جن کے ہیں ان کو پہچانو، لیکن اس ملک میں اگر ایسی باتیں ہوں گی وہ ناموس رسالت کے خلاف ہوں یا تحفظ ختم نبوت کے خلاف ہوں تو ہم سب حضرت ابو بکر کا لشکر ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور اس معاملے میں ہمیں کوئی لیت و لعل، کوئی تأمل، کوئی جھجک نہیں ہے۔ یہ جان تو اس حوالے سے چلی جائے، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ ہم اس پلیٹ فارم سے محبت یا محبت کے پیغام کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ یہ ایک ایسی بات ہوئی ہے جس پر آواز بلند نہ کرنا ان جید علماء کرام، ثنا خواں یا مجھ جیسے کے لیے بھی یہ بات بڑی اہم تھی کہ ہم اس پر بھی آواز بلند نہیں کریں گے۔ شبیر صاحب یہ بتائیے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے فرمائشی معجزہ مانگا تھا، پہاڑی پھٹے، زندہ اونٹنی نکلے، بچہ جنے۔ اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے کا پروگرام ایک شخص نے بنایا تھا، کیدار نام لیا جاتا ہے، ایک شخص، باقی قوم خاموش رہی تھی، اور خاموشی رضامندی ہوتی ہے۔ پوری قوم تباہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ مطلب یہ کہ اگر ہم خاموش رہتے ہیں یہ ہم سب مجرم ہو جائیں گے۔
ہم سب مجرم ہو جائیں اچھا گے. پھر حضرت اگر کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہلکا پھلکا کوئی جملہ آگے پیچھے ہم سے بھی ہو جاتا ہے, ڈیفینس آف پاکستان رولز ہیں. ہاں لیکن یہاں تو ایمان کا مسئلہ ہے, دونوں بڑے اہم مسائل, ختم نبوت اور ناموس رسالت. اس پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پہ گفتگو کروں گا, اور مجھے چینل نے کہا ہے کہ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے کوئی گستاخی کرے گا تو ہم اس کو مار دیں گے. یہ آپ کے وفاقی وزراء کہہ چکے ہیں. تو یہ صرف اگر کہنے تک ہے تو ان کو شاید ان کا قول ان کے ساتھ. اچھا ایک نقطہ رہ گیا, اس کی میں وضاحت کر دوں آپ کی اجازت سے, کہ علماء کرام نے, فقہا نے, مجتہدین نے سب کی اس کا سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ جو شخص کافر ہے اس کو کافر ہی کہنا ہے, اس کو مسلمان اگر جانا تو آپ کا اپنا ایمان گیا. بالکل. اب آپ پہلے حمزہ علی عباسی صاحب یہ بتائیے کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے آپ اس کو کافر جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ کیونکہ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آپ کے ایمان کا بھی اللہ ہی حافظ. الرضا بالکفر کفرن, کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ سن لیں لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کا کام کافر بنانا. جی ایسا نہیں ہے, بالکل نہیں. کوئی کفر کرتا ہے تو کفر بتانا, بنانا اور چیز ہے بتانا. تو جو کوئی کفر کر رہا ہے ہم بتا رہے ہیں کہ تم یہ کفر کر رہے ہو. اگر وہ اس پر توبہ نہیں کرتا, رجوع نہیں کرتا, اور قوم کے وہ ذمہ دار جن کی یہ ذمہ داری ہے وہ اگر اس کی پکڑ نہیں کرتے تو وہ بھی اتنے ہی مجرم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال اپنے موضوع کے مطابق فضیلت علم کے حوالے سے میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہم عام لوگوں کو کس طرح علم دین کی طرف مائل کر سکتے ہیں. یہ جو اب اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ علم دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو کس طرح مائل کر سکتے ہیں مختصراً بتاتے. ایک جملہ کہہ دوں پھر سوال کا جواب لے لیں. ٹیلی ویژن کے جتنے مالکان ہیں جی یہ میڈیا مافیا بننے کی کوشش نہ کرے. ہمارا مطالبہ یہ ہے آپ تفریح کے پروگرام کرتے ہیں کیجئے, دین کے حوالے سے اگر آپ نے دین میں دخل دیا تو ہمیں ایسے میڈیا کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب مختصراً پھر بریک پہ جانا ہے.